جب تک آپ اس کو ریگولرائز نہیں کریں گے یہ احمقانہ بات ہے کہ آپ ہر چیز کے اوپر بین کر. نہیں تو اس میں آپ نے مثال دی باقی کنٹریز کی آپ نے مثال دی، تو کیا اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اسلام کے اکارڈنگ تو شراب کے حوالے سے تو کلیئر چیز ہے. اچھا تو اگر کوئی تو دوسرا آپ کے خیال میں سعودی عرب والے غیر مسلم؟ میں یہ تو نہیں کر سکتا، ہر ایک اگر کے آپ اپنے نہیں کر پرسیپشن سکتے ہے، تو پھر دیکھیں لیکن perception ایک چیز کی بات واضح ہے. واضح کا مجھے نہیں پتا، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن میرے خیال کے اندر جو ترک ہے وہ بڑے مسلمان ہیں، انہوں نے مسلم دنیا کے اوپر حکومت کی ہے 200 سال. سعودی عرب جیسے یہاں مکہ مکرمہ ہے وہ بڑے مسلمان ہیں، عرب امارات والے بڑے مسلمان ہیں. یعنی اگر آپ ان سے بھی بڑے مسلمان ہیں تو پھر تو ظاہر ہے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن میرے خیال میں تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تاثر ہے کہ آپ مولویوں کے بڑا خلاف ہیں، کبھی آپ کے ٹویٹس آ رہے ہوتے ہیں مفتی منیب صاحب کے حوالہ سے، کبھی خادم حسین رضوی کے بارے میں. یہ کہا جاتا ہے کہ مولویوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ ان کے پیچھے جس کو کہتے ہیں ڈنڈا پکڑ کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. نہیں کیا بات؟ نہیں، میرا تو بڑا احترام ہے، کوئی ایسی بات نہیں. صرف یہ ہے کہ جو تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر منیب الرحمان صاحب کا میرا بڑا احترام ہے ذاتی طور پہ، لیکن دیکھیں نا اب روئتے ہلال کے اوپر ان کا موقف بالکل غلط ہے. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا چاند خالی آنکھ سے نظر آنا ہے، میں عالم نہیں ہوں، یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. لیکن اگر خالی آنکھ سے نظر آنا ہے پھر آپ اینک بھی نہیں پہن سکتے. پھر آپ روئتے ہلال آپ نے بنائی ہوئی ہے 70 80 سال کے لوگوں پہ، پھر آپ بنائے 18 20 سال کے لڑکے لڑکیوں پہ جو خالی آنکھ سے آپ کو سامنے بیٹھا میں نظر نہیں آ رہا تو آپ کو چاند کیسے نظر آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اینک لگا کے دیکھنا جو ہے وہ صحیح ہے یا پرانی دوربین سے دیکھنا حلال ہے، تو نئی دوربین سے دیکھنا کیوں حرام ہے؟ آپ ایک لاجک تو بتائیں نا مجھے کہ یا تو آپ کہیں جی ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہو سکتی خالی آنکھ سے دیکھنا ہے، تو ٹھیک ہے پھر خالی آنکھ سے پھر لاہور اپنی عید منائے گا، پنڈی اپنی عید منائے گا، کراچی اپنی عید منائے گا. یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پرانی ٹیکنالوجی حلال ہے اور نئی ٹیکنالوجی حرام ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا ایک احمقانہ لاجک ہے نا. آپ نے قمری کیلنڈر بھی جو ہے وہ بنایا تو وہ بھی ہمیں اتنا مطلب کہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا لاہور میں ہی اور مختلف علاقوں میں کہ جس دن عید کا اعلان تھا اس دن روزہ بھی رکھا گیا اور اس طرح کے معاملات وہ بھی تو ہوئے. پھر کیبنٹ ہی نا پیچھے کھڑی ہوئی. اگر کیبنٹ پیچھے کھڑی ہوتی اس وقت ریفارم کے اوپر تو وہ تو ریفارم تو ہو گیا تھا. دیکھو اب یہ تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا نا. اب ایلان مسک نے کل آپ کے اعلان کیا ہے کہ ود ان ایئرز ہم اپنا ٹریول ٹو مون جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے مولوی تو بڑے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو اگلا فتویٰ یہ سوچنا چاہیے کہ جو چاند پہ لوگ ہیں انہوں نے کیسے عید منانی ہے. چاند دیکھنا تو کوئی ایشو ہی نہیں نا. تو آپ کی گورنمنٹ میں وزارت مذہبی امور بھی رہی تو آپ نے ان کو یہ سب چیزیں ایڈوائز کرتے رہے ہیں کہ یا ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ کرنے کے کام ہیں؟ دیکھیں یہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کام جو ہے وہ سائنس، مطلب یہ آپ کے خیال میں جو لوگ ہیں آپ کا خیال ہے ان کو نہیں پتا کہ سائنس میں یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ چاند کب نکلے گا. پرابلم ہے اکاموڈیشن. آپ نے اپنی جو مذہبی کلاس ہے اس کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر مہینے آپ کا روئتے ہلال کمیٹیز کی میٹنگز ہوتی ہیں، ان میٹنگز کی کوئی توقع نہیں ہے. وہ 40 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ صرف ایک میٹنگ کے اوپر خرچہ آتا ہے. آپ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ جی وہ چاند دیکھ رہے ہیں. کون سا ملک اس طرح سے اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ ضائع کرے گا؟ یہ پاکستان میں ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے. لائک وائز یہ جو آپ کا مسجدوں کا یا انلیگل ماسکس کا یا مدرسوں کا مسئلہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مدرسوں اور مسجدوں کا مسئلہ ہے یا یہ اسلام کا مسئلہ ہے؟ یہ پراپرٹی کے اوپر قبضے کا مسئلہ ہے. خالی اسلام آباد کے اندر 500 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ قبضے میں ہے مسجد اور مدرسے کے نام کے اوپر. لاہور کے اندر یہ آپ چلے جائیں آپ کو ہر بڑی مسجد اور مدرسے کے پیچھے پتہ چلے گا مسجد کی عبادت اتنی ہے اور جو گھر ہے اور جو اپنا وہاں پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں وہ میجورٹی جگہ ہیں. تو قبضوں کے ایشو نا، آپ نے اکاموڈیٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا، ان کے حوالہ سے کوئی بات جو آپ کو ان کے بارے میں بڑی یاد آتی ہو یا آپ جو عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ان کے بارے میں؟ مشرف صاحب بڑے آدمی تھے اور وہ پاکستان کے اندر
ہم جب ایک بکٹڑ بھاگ رہے تھے افغانستان بننے کی طرف، اگر کسی آدمی نے اس کو روکا ہے تو وہ پرویز مشرف ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا بڑا احترام ہے مجھے، اور پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کے لیے بہت خدمات، جو اگر ہم یہ جو آئی ٹی کا انقلاب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، جو میڈیا کا انقلاب دیکھ رہے ہیں، یہ سارا پرویز مشرف صاحب کے دور سے جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان سیلیبریٹس ہے. ٹھیک ہے. سی سی ڈی کی آپ نے بات کی 2 سوال پہلے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی کا جس طرح کام جوڈیشری کے بغیر کیا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں سوال یہ ہے، اگر آپ پولیس کو یہ اختیار دے دیں گے کہ وہ جس کو چاہے ایکیوز ٹھہرا کے مار دے، تو پھر آپ جوڈیشل سسٹم تو ختم ہو گیا نا. اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جج ایگزیکیوشنر ایک ہی بندے کو بنا دیا، وہی فیصلہ کرے گا. اب مثلا 1900 بندہ انہوں نے اگر مارا ہے، یا 1500 یا 1400 مارا ہے، یہ چلے 400 مارا ہے، یہ کہتے ہیں کہ 500 مارا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو 100 لوگوں کے نام پتہ ہوں گے، 400 کو تو آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں کون ان کے اوپر الزام کیا ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا، ان کا جرم کیا تھا، no one knows. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آرمی کے خلاف ٹرولنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، مختلف جو ہے اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ بناتے ہیں یا دیگر چیزیں آپ سب جانتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ کسی ملک کی اسٹیٹ کے جو محافظ ہیں ان کے حوالے سے جب اس طرح کا ہم پروپوگنڈا کریں گے تو ظاہری بات ہے ایٹ دی اینڈ فائدہ جو ہے وہ دشمن ممالک کو ہی ہوگا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بالکل صحیح ہے، بڑا کنڈیمیبل کام ہے، لیکن دیکھیے یہ 3 گروپس ہیں، ایک گروپ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں زیادہ، ان میں ایک لوگ تو ہیں کہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور وہ اپنی وہ زیادتیوں کی وجہ سے جو ہے وہ کرتے ہیں، جو چھوٹا گروپ ہے. دوسرا گروپ ہے جس کو لگتا ہے کہ چونکہ حکومت جو ہے وہ کوئی نیریٹو نہیں بنا سکی، تو وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کے اوپر پیسے کماتے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں. اور تیسرا ہے جو اصل پرابلم ہے، وہ ہے جو را اور یہ جو دوسری سیپریٹسٹ تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں، جیسے بلوچستان کے اوپر، جیسے چیزوں کے اوپر. تو یہ 3 علیحدہ گروپ ہیں، اور پرابلم یہ ہے کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ ان تینوں گروپوں کو علیحدہ کر کے ان سے ڈیل نہیں کر سکی. آپ کو چاہیے کہ ڈیل کر کے تو معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کی طرف لایا جانا چاہیے. کئی لوگ ہیں جن سے افہام و تفہیم ہوگی، کئی لوگ ہیں جن پہ مقدمے چلنے چاہیے، کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ ویسی بات چیت ہو سکتی. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے کہ آپ نے سنا ہے کوئی جیل میں کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، لکھی گئی ہے یا لکھ رہے ہیں ابھی، کیا اس کی پروسیس ہے؟ نہیں لکھ دی، اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ پہ، لیکن جب وقت آئے گا پھر ہی پبلش کریں گے. کب تک وقت، کوئی آئیڈیا؟ ابھی تو وقت نہیں ہے، ابھی تو سنا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر کتاب سامنے آ گئی تو میں پھر جیل میں جاؤں گا. صحیح بات. اسی طرح ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، پھر کئی لوگوں کو پسند نہیں آ رہے. اپنی حیات میں ہی اس کو پبلش کریں. پتہ نہیں، آپ دیکھیں، یہ تو اللہ پہ. جی ناظرین،